جس نے بھی غفلت کی ہے کیوں ہوا ایسا 48 گھنٹے یا 40 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ کی گاڑی آئی کیوں فائر بریگیڈ ایسے بلڈنگوں میں تو انتظام ہوتا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو افسوس کا اظہار ہے دکھ کا اظہار ہے ان لوگوں کے ساتھ اظہار تعزیت ہے جن کے گھر والے یہاں پر اس آگ کی شعلوں کا شکار ہو کر دنیا سے چلے گئے. جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا کہ خدا متعال ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ شہر ہوتے ہیں آبادیاں ہوتی ہیں وہاں مختلف قسم کے حوادث رونما ہو سکتے ہیں. جتنے بڑے شہر ہوتے ہیں بڑے حادث رونما ہو سکتے ہیں. حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ تیاری کر رکھیں اپنے آپ کو آمادہ رکھیں. خدا نہ خواستہ اس طرح کے حوادث جیسی آگ لگی ہے اور یہ یہاں پر کہتے ہیں 1200 کے قریب دکانیں جلی ہیں یعنی ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. کئی گھر اجڑ گئے ہیں کتنے لوگ پریشان ہیں مر گئے ہیں زخمی ہو گئے ہیں. تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان کی مال کی ناموس کی حفاظت کریں اور اس پر توجہ دیں. لیکن جس طرح سے 24 گھنٹے سے یہ آگ لگی ہوئی ہے اور ابھی تک ان سے نہیں بجھ پائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہاں صوبائی حکومت ہو یا کراچی کی میونسپلٹی ہو بلدیہ ہو ان کی تیاری نہیں ہے. عوام کی مشکلات کی طرف توجہ نہیں ہے. اگر توجہ ہوتی اور بھرپور تیاری ہوتی تو آگ پر قابو پانا مسئلہ نہیں ہے. آج ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں جدید قسم کے آلات موجود ہیں چیزیں موجود ہیں آگ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس کو بجھایا جا سکتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں یا ان میں انکمپیٹنسی ہے نااہلی ہے یا مجرمانہ غفلت ہے جس کا شکار عام آدمی بھی ہو رہا ہے عوام بھی ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں کس طرح سے لوگ ٹریلوں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو کے لوگ مرتے تھے. کتنے لوگ بے گناہ بچے عورتیں سب مارے گئے یہاں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ توجہ نہیں ہے حکمرانی کی طرف توجہ کچھ اور چیزوں کی طرف ہے. ہم نے انٹیریئر سین بھی دیکھ لیا ہے لیکن ابھی یہ وقت نہیں ہے کسی کو کوسنے کا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو صوبائی حکومت ہو ہماری بلدیاتی حکومت ہو ان کو چاہیے کہ کراچی جو پورے پاکستان کو میکسیمم 70% کے قریب جو ہے یہاں سے جو ہے نا ٹیکس جاتے ہیں پاکستان چلتا ہی کراچی سے ہے آباد ہی یہاں سے ہے اور لہذا یہاں زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ حادثہ رونما ہوا سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا اور لوگ دیکھ رہے ہیں بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے وہ کیا کہیں گے حکومت سے یہ جو تاجر ہیں یہ بالکل بس میں نے کہہ دیا جو کہا کہ حکومت کی یہاں پر باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو ہے نا انکمپیٹنسی بھی ہے اور لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی بھی ڈیولپ نہیں کی ہوئی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا مجرمانہ غفلت میں آتی ہیں اور جن لوگوں کی کوتاہی ہے جس کی بھی کوتاہی ہے جو چیزیں نہیں ہیں ان کو باقاعدہ حساب کتاب لینا چاہیے ان کو پوچھنا چاہیے اور ان کو کہتے ہیں کہ کٹہرے پہ کھڑا کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ایسے ہو گیا ہے. سر آپ کے خیال میں کس طرح سسٹم ہونا چاہیے تھا کیونکہ 6 جانیں جو ہیں قیمتی جانیں وہ ضائع ہو گئی دیکھیں کہ اس طرح فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ جانیں پہلے سے بچ سکتی تھی. دیکھیں میری بات سنیں پاکستان دنیا میں رہتا ہے نا دنیا میں نا اس وقت بہت سے ملکوں میں آگے لگتی ہیں لیکن اس کے بجھانے کا کنٹرول کرنے کا خود بلڈنگوں کے اندر بھی بعض جو ہے نا ایسی چیزیں جو ہونی چاہیے کیا اسے کہتے ہیں کہ آگ بجھانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر وہ فائر کی ہوتی ہیں لگی ہوتی ہیں فائر اسٹیشن لگی ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے معائنے ہوتے ہیں بلڈنگز کے خدا نخواستہ یہاں پر وہ چیزیں پوری ہیں یا نہیں ہیں. بالآخر چاہے بلدیاتی نظام ہو چاہے حکومتی نظام ہو صوبائی نظام ہو یہ سارے وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں خدا نخواستہ سے حوادث وجود میں نہ آئیں. لہذا یہ انکمپیٹنسی اور اچھا جی صاحب یہ بتائیے گا اسمبلیوں میں قدرتی آفات نہیں اٹھائی جاتی البتہ اس میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس پہ بحث کی جاتی ہے. اتنی بڑی بلڈنگ دنیا میں اس سے 10 گنا اونچی بلڈنگ ہے اس سے 20 گنا بلڈنگ عربستان میں بھی ہے عرب دنیا یورپ میں بھی ہے. جیسے علامہ صاحب نے کہا ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ہم حکومت پہ اعتراض کریں اب اس سے غلط فائدہ اٹھائیں ہم اس لیے نہیں آئے. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا سنبھالتی ہے ہمیں سنبھالنا پڑے گا. دنیا جنگلوں کی آگ کو بجھاتی ہے جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے دنیا بجھاتی ہے ہیلی کاپٹر آتے ہیں فلانا کرتے ہیں دنیا یہ کر سکتی ہے. ہم اگر کوئی غفلت ہوئی ہے تو اس کی پوچھ گچھ تو ہونی چاہیے. کوئی بتا رہا تھا کہ پہلی فائر بریگیڈ شاید 40 گھنٹے بعد یا
जगदीश साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ तरह के जो है वो आग की वाक़यात जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो आग है वो वहाँ लगी हुई है, कराची में इस तरह के वाक़यात हैं, पंजाब में भी सियासी आग में जो है वो कोई कमी नहीं आ रही। बतौर अपोजिशन लीडर अब तक आपने कोई असेंबली का सेशन को अटेंड नहीं किया, किस तरह किरदार अदा करेंगे? देखिए, हर हादसे को हमें अपने इख्तिलाफात की बुनियाद नहीं बनाना चाहिए, इसकी गैर जानिबाना तहकीकात होनी चाहिए। जिसने भी गफलत की है, क्यों हुआ ऐसा, 48 घंटे या 40 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, क्यों फायर ब्रिगेड की? ऐसी बिल्डिंगों में तो इंतज़ाम होता है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर इसके पीछे कोई बदमाशी है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, अगर हादसा है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अलबत्ता में मुस्तकिल में कराची पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, बल्कि एक मुल्क की आबादी है, उसमें भी अगर हम बंदोबस्त न कर सकें फिर कैसे चलेगा? हम जो लोग मारे गए हैं उनके ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी करते हैं, जो अभी तक लापता है, ये हम सब की जिम्मेवारी है, सिर्फ हुकूमत की नहीं, हम सब की जिम्मेवारी है कि हम कोशिश करें। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।